مجھے فیحہ سے اس وقت پیار ہوا جب میں نے اسے پہلی بار ایک کالج میں 14 اگست کے فنکشن میں دیکھا تھا۔ میں اس فنکشن میں مہمان خصوصی تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور ہرے دوپٹے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہ بات محسوس کر چکی تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ خیر، فنکشن جب اختتام پذیر ہوا تو ہم پرنسپل کے آفس جانے کے لیے ہال سے باہر نکلے۔ سامنے فیحہ ایک درخت کے نیچے کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جاتے ہوئے میں اس کے قریب سے گزرا تو فیحہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی وہ میٹھی سی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم پرنسپل آفس پہنچے، وہاں چائے پی اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کی تھی، لیکن اس نے صرف میرا اسٹیٹس دیکھ کر ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد بھی اسے مجھ سے پیار نہیں ہوا۔ ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، رات کو دیر سے گھر آنا، میرے بوڑھے والدین سے بدتمیزی سے بات کرنا اور مجھے بھی بات بات پر طعنے مارنا اس کا روز کا معمول تھا۔ میں گھر میں رہ کر ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا، اس لیے میں اپنا زیادہ تر وقت آفس میں گزارتا اور جو فری ٹائم ملتا تھا میں اپنے دوست کے گھر چلا جاتا تھا جو کہ ایک بہت بڑا وکیل تھا۔ ہم دونوں نے اپنا بچپن ساتھ ساتھ گزارا۔ وہ میرے گھر کے حالاتوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ مجھے ہر وقت یہی کہتا تھا کہ علی، تم دوسری شادی کر لو، تمہاری بیوی نہ تم سے پیار کرتی ہے اور نہ ہی وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ ایک خوشحال زندگی جینا تمہارا حق ہے۔ آخر کب تک تم اپنی بیوی کی ان گندی حرکات کو برداشت کرو گے؟ میں ہمیشہ اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس دن جب میں نے فیحہ کو دیکھا تو نہ جانے کیوں میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا۔ میں اس سے کوئی بات نہ کر سکا تھا۔ میں نے جب سے فیحہ کو دیکھا تھا میں مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ فیحہ کا ذکر میں نے اپنے دوست سے کیا تو وہ فوراً بولا۔ میں بھی کب سے یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل علی کے چہرے پہ اتنا سکون کیسے آ گیا۔ خیر، 5 دن گزر چکے تھے مگر فیحہ ایک پل کے لیے بھی میرے دل و دماغ سے نہ اتری۔ ایک دن شام کو مجھے میرے دوست نے کال کی اور کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، جلدی میرے گھر آؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھے فیحہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، اس کالج میں وہ BS کر رہی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور یہ رہا اس کا نمبر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے دوست نے اس کی ساری ڈیٹیلز کہاں سے اور کیسے حاصل کی۔ خیر، مجھے فیحہ کا نمبر مل گیا۔ کئی بار کوشش کی کہ اسے میسج کروں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے میسج کیا کہ ہائے۔ اس نے مجھے اس وقت رپلائی نہیں کیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد میرے موبائل پر میسج آیا کہ جی آپ کون، اور یہاں سے ہماری کہانی کا آغاز ہو گیا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے مجھے فیحہ سے بات کرتے ہوئے۔ فیحہ مجھے اکیلے ملنے آتی تھی لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اسی بھروسے کی وجہ سے وہ مجھے بغیر ڈرے ملنے آ جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن فیحہ نے مجھے شام کو کال کی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اس سے مسلسل پوچھے جا رہا تھا کہ فیحہ بتاؤ کیا ہوا ہے، میری فیحہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے صرف یہی کہا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور بہت جلد میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ فیحہ کو کال کی۔ فیحہ تب بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کو بولو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس کے بعد فیحہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا۔ فیحہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں کو بھیجو کل۔ میں اپنی امی کو فیحہ کے بارے میں پہلے ہی سب بتا چکا تھا، کیونکہ میرے والدین بھی مجھے میرے دوست کی طرح ہر وقت یہی کہتے تھے کہ تم دوسری شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس لیے بلا جھجک میں نے امی کو کہہ دیا کہ آپ لوگ کل فیحہ کے گھر جائیں۔ اگلے دن وہ جب وہاں گئے تو فیحہ کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ہماری بیٹی سے تو وہ صرف اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن میں خود اس کے گھر گیا اور اس کے امی ابو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ لوگ انکار مت کریں، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فیحہ کے ابو بولے تو ٹھیک ہے، تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری شادی فیحہ سے کر دیں گے۔ میں ان کی شرط سن کر گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری پہلی بیوی میری ماں پر چلا رہی تھی کہ آپ لوگ علی کی دوسری شادی کر رہے تھے، آپ لوگوں کو کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، اور اس نے غصے سے آگے بڑھ کر میری ماں کو دھکا مارا اور وہ دیوار پر جا لگی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے وہیں اسے طلاق دے دی اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن میں نے اسے طلاق فیحہ کی وجہ سے نہیں دی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے والدین کے ساتھ فیحہ کے گھر گیا اور ساری بات انہیں بتا دی۔ آخر کار فیحہ کے والدین ہماری شادی کے لیے مان گئے۔ 2 مہینے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں اور فیحہ ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ فیحہ سارا دن گھر رہتی اور اپنے ساس سسر کا خیال رکھتی۔
امی ابو سارا دن میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ جب شام کو میں گھر واپس آتا تو فیہا میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا وہ بھاگ کر میرے سینے سے لگ جاتی۔ میں فیہا کے ساتھ شادی کر کے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی تب سے مجھے احساس ہوا کہ محبت کے بغیر زندگی بے رنگ ہے۔ میں جانتا تھا کہ فیہا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ تب بھی بہت خوش تھی جب میری پہلی بیوی میرے گھر میں تھی۔ جب ایک انسان آپ سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ پیار کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔